السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس سوال کا جواب ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سوال آج کے دور میں تو ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے اس کی حقیقت کیا ہے نا۔ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیئر کرنے والا ہوں اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، ہے نا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی بہو اپنے سسر کے پاؤں کو دبا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا یہ سوال کہ کیا ایسا جائز ہے یا نہیں، ہے نا۔ تو میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے آج کلیئر کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، آپ یہ جان لیں کہ جب کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، یعنی کہ اگزامپل آپ سمجھ لیں کہ زید نے کسی عورت سے نکاح کیا، تو وہ عورت زید کے باپ کے لیے ہمیشہ حرام ہو گئی، ہے نا۔ یعنی زید کا باپ اگر کبھی چاہے گا بھی کہ اپنے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح کر لیں، جب اس کا بیٹا طلاق دے دے اس کے بعد، تب بھی وہ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ یعنی کہ جب کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عورت اس شخص کے باپ کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ محرمات کی دو قسمیں ہیں۔ محرمات کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، ایک محرمات ابدی اور ایک محرمات عارضی۔ محرمات ابدی جیسے بیٹی ہو گئی، بہن ہو گئی، ہے نا، بھانجی ہو گئی، اس طرح کے رشتے جو ہوتے ہیں جس سے کبھی بھی انسان شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، بالکل حرام ہے۔ جیسے کہ باپ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ایسا رشتہ ہے کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی انسان شادی نہیں کر سکتا، تو اس سے محرمات ابدی کہتے ہیں، ہے نا۔ اور دوسری قسم محرمات عارضی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو نکاح نہیں کر سکتے لیکن حالات اور کیفیت ایسی بن جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے زید نے کسی عورت سے نکاح کیا، تو جب تک وہ عورت زید کی نکاح میں ہے تب تک کوئی شخص اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن زید نے جو ہی اس عورت کو طلاق دے دیا، ویسے ہی اگر کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا۔ تو یہ ہو گیا محرمات عارضی۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بہو ہوتی ہے نا، وہ سسر کے لیے محرمات ابدی کی طرح ہوتا ہے نا۔ جس طرح سے باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے بہو سے سسر شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو رشتہ ہوا سسر اور بہو کے درمیان، یہ محرمات ابدی ہوا۔ تو جس طرح سے بیٹی کو باپ کی خدمت کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح سے بہو کو بھی اپنے سسر کی خدمت کرنے کا حق حاصل ہے۔ جس طرح سے بیٹی اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے، اپنے باپ کے پاؤں کو دباتی ہے، اسی طرح سے بہو اپنے سسر کے پاؤں کو دبا سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے نا۔ اس لیے کہ یہ بہو جو ہوتی ہے سسر کے لیے وہ بیٹی کی طرح ہوتی ہے نا۔ تو اگر بہو اپنے سسر کے پاؤں کو دبانا چاہتی ہے تو بالکل جائز ہے، دبا سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی بات جان لیں کہ علماء کرام، فقہاء کرام تحقیق کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی سسر جو ہے وہ جوانی کے اندر ہو، جوانی کی دہلیز پہ ہو، تو ایسی حالت میں بہو اپنے سسر کے پاؤں کو نہیں دبا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب سسر جو ہے وہ جوانی کے اندر ہے تو ایسی حالت میں اگر بہو سسر کے پاؤں کو دبائے گی تو ہو سکتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہو اور شہوت کا اندیشہ ہو۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جوانی کے اندر ہے سسر تو پھر ایسی حالت میں بہو کو پاؤں نہیں دبانا چاہیے، ہے نا۔ اور اگر سسر بالکل بوڑھا ہو، بالکل ایسی حالت ہے کہ اس کے اندر جو ہے شہوت کا اندیشہ بالکل نہیں ہے، شیخ فانی ہے، تو ایسی حالت میں بہو اپنے سسر کے پاؤں کو دبا سکتی ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ دوستوں، تمام باتوں کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ اگر سسر جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پہ ہے، جوانی کے اندر ہے، تو ایسی حالت میں بہو اگر اپنے سسر کے پاؤں کو دبانا چاہتی ہے
تو نہیں دبا سکتی ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ شہوت کا اندیشہ ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، اور اگر جو سسر جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پہ نہیں ہے بلکہ بوڑھا ہو چکا ہے نا، اور شہوت کا اندیشہ بالکل اور فتنے کا اندیشہ بالکل نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اگر بہو چاہے تو اپنے سسر کے پاؤں کو دبا سکتی ہے۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس طرح کی کنفیوژن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بنے ہوتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔